اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت کی جو آزمائش ہے یہ اس دنیا کی بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں مشکل ہے نا وہ جنت کی طرف لے جانے والی چیز ہے، جو انسان کی طبیعت کے اوپر ناگوار ہے۔ ظاہر ہے نمازوں کی مشقت، روزوں کی مشقت، حلال اور حرام میں فرق کرنے کی مشقت، آنکھوں کی حفاظت کی مشقت، پیٹ کی حفاظت کی مشقت، ہاتھوں کی حفاظت کی مشقت، زبان کی حفاظت کی مشقت، یہ تمام ناگوار چیزیں ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس کی اٹریکشن چونکہ دل کے اندر ڈال دی ہے، لہذا اس چیز سے رکنا یہ ناگوار چیز ہے۔ تو مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ یعنی جہنم کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اڑنگا لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی پاس سے بھی گزرے گا اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا۔ دنیا میں ہر وہ چیز جو خوشنما دکھتی ہے، جس کی طرف دل اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ظاہر برائی کو کرنا دنیا میں آسان ہے ایز کمپیئر ٹو نیکی کرنے کی، تو وہ تمام کی تمام خوشنما چیزیں بظاہر خوشنما ہے لیکن وہ جہنم کی طرف لے جانے والی۔ اسی کی ایکسپلینیشن اس حدیث میں ہے جو سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں اور جنت دیکھ کر آئیں۔ تو جب واپس آئے تو اللہ نے پوچھا کیسا پایا، تو انہوں نے کہا یا اللہ کمال جگہ تو نے بنائی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص تن من دھن نہ لگا دے اس جنت میں پہنچنے کے لیے، یہ تو ساری جنت میں پہنچ جائیں گے، جگہ ہی ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور پھر کہا کہ اب جا کے جنت کو دیکھو۔ جنت کو جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی شخص جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا، کیونکہ تو نے اس میں ہرڈلز ہی اتنی ڈال دی ہیں کہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہ تمام آبسٹیکلز عبور کرنی پڑے گی۔ پھر اللہ نے کہا جا کے ذرا جہنم کو وزٹ کرو۔ واپس آئے، کہا یا اللہ توبہ توبہ، یہ تو بڑی سختی کی جگہ ہے، کوئی شخص بھی کوئی ایسا عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ وہ اس تک پہنچ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیا اور پھر فرمایا کہ جاؤ اب جا کے جہنم وزٹ کرو۔ وہ جب وزٹ کر کے آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے گا، کیونکہ اٹریکشن ہی اتنی رکھی ہے تو نے، جہنم کے اندر نہیں، جہنم کے باہر، جس کو پنجابی سے کہنا ہے کڑگا لگیا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے۔ اسی ازمائش کے اوپر تو پھر جنت ہے۔ تو وہ جو خوشنما چیزیں جنہوں نے جہنم کو ڈھانپ رکھا ہے، ان میں سے پہلی چیز عورت کا فتنہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا متاع ہے، برتنے کی جگہ ہے، اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی اسپیکٹ ہے کہ نیک بیوی جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ عورت آزمائش ضرور ہے، لیکن اگر نیک عورت ہوگی، نیک بیوی ہوگی، تو دنیا میں اس سے بہترین برتنے کی کوئی چیز نہیں ہے، دنیا میں بھی نفع اور آخرت میں جانے کا، جنت میں جانے کا سبب بھی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ شمار نہیں کرتا۔ یہ آپ السلام نے اپنے وفات کے دنوں میں وصیتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑی آزمائش جو تم پہ ہے وہ عورت کے فتنے کی شکل میں آئے گی۔ اب عورت کا فتنہ ایک تو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اس پوائنٹ آف ویو سے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی محبت کے اندر جو جائز ہے ایکسٹریم رویہ اڈاپٹ کرے کہ اللہ کی حدوں کو توڑ دے، یا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کو نہ دے، اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب کا مستحق ہو جائے۔ دونوں صورتوں میں عورت آزمائش ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، تیسری حدیث، یہ آلموسٹ 12 احادیث ہیں جو میں اس میں کور کروں گا۔
تیسری حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. دو تو میں چونکہ تمہیدن بیان کر چکا ہوں, یہ 10 احادیث ہیں کانسیکٹیو, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو, یعنی ان عورتوں سے مراد غیر محرم عورتیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے, یعنی سب سے زیادہ پردے کا اہتمام دیور سے کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے ایک گھر کے اندر تو فزیکل پردہ مشکل ہے, بہتر تو یہ کہ الگ گھر ہو, تو وہاں پھر نگاہوں کا پردہ ہوگا, نگاہ جھکا کر بات کرنا, جسے غض بصر کہا جاتا ہے عربی میں. سورۃ النور کے اندر اس کی تلقین ہے. اس کانٹیکسٹ میں نے دو ڈیٹیل لیکچر دیے ہیں. مسئلہ نمبر 161A, غض بصر سے متعلق 17 صحیح الاسناد حدیث, اور اسی کا پارٹ B تھا 161B مسئلہ عورتوں کے حجاب اور پردے سے متعلق. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دو مرد و عورت کسی جگہ الگ ہوتے ہیں, اب ظاہر اس سے مراد میاں بیوی نہیں, جو نامحرم رشتہ ہے, تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہماری محبت بڑی پاکیزہ محبت ہے, اور ہر بندے نے پاکیزگی کی لمٹس بھی اپنی رکھی ہوئی ہیں. کوئی شخص صرف فون پہ بات کرنے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے, کوئی ہاتھ لگانے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے, کوئی ایک سٹیپ اس سے آگے جانے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے, اور اس سے آگے جانے کو وہ گناہ شمار کرتا ہے. حالانکہ اسلام میں نامحرم مرد و عورت کا کوئی اس اعتبار سے رشتہ نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ جو منگیتر والا کانسیپٹ ہے نا, یہ بھی غلط ہے. منگیتر بھی آپس میں نامحرم ہے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے. آفیشیل بانڈنگ جو شریعت میں ہے وہ نکاح کا بانڈ ہے. تو بہتر یہ کہ یہ منگنی کرنے کی بجائے نا نکاح ڈائریکٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر مرد و عورت آپس میں فون کے اوپر رابطہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور رکھیں, لیکن فون تک ہی, اس سے آگے نہیں. کیونکہ نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہ ہو تو مرد و عورت آپس میں کوئی بھی کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کر سکتے, ورنہ تو یہ معاشرے کی جڑیں ہی پھر کٹ جائیں گی. اور اس قسم کے کیسز پھر سامنے آتے ہیں, اور وہ آپ جوڈیشری میں بھی پروف نہیں کر سکتے, اور پھر معاملات کہاں سے کہاں بگڑ جاتے ہیں. لہذا یہ کہنا کہ جی نکاح ہو گیا تو اب ہر طرح کا تعلق جائز ہو گیا, نہیں. جب تک رخصتی نہ ہو نکاح کے بعد والے تعلقات اس کے لیے جائز نہیں ہوں گے. پانچویں حدیث صحیح مسلم کی ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا جو اچانک نظر اٹھ جاتی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اگر اچانک نظر اٹھ جائے تو میں فوراً اپنی نظر ہٹا لوں. تو یعنی وہ نظر آپ نے یہ نہیں کہ گھر چھوڑ کے آنا ایک نظر کے اندر, کہتا نہیں پہلی نظر معاف ہے. پہلی نظر سے مراد دیکھنا نہیں ہے, پہلی نظر سے مراد ہے کسی شخص کا نامحرم کے بارے میں اس کو یہ پتا چل جانا, تو پہلی نظر اس کی ہو گئی. اب جان بوجھ کے چاہے وہ پہلی نظر بھی ڈالے گا تو اس کی دوسری شمار ہوگی. چھٹی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ, تم میں سے جس میں استطاعت ہو وہ نکاح کرے, اور اگر نکاح نہیں کر سکتا یعنی اس کی فائنینشیل حالت ایسی نہیں ہے تو وہ پھر روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. اور اس میں الفاظ ہیں نکاح کرو, نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے, اور یہ نگاہیں نیچی رکھنے کا ذریعہ ہے. اب یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں نکاح کی سرمنی اور شادی کی سرمنی اتنی مشکل کر دی گئی ہے کہ جو لوگ فائنینشلی افورڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی حالات و واقعات ان کے لیے ایسے نہیں بن پاتے کہ وہ شادی کر سکیں. اور دوسری طرف یہ بھی ایکسٹریم ہے کہ ایک شخص فیملی کو سپورٹ کر ہی نہیں سکتا اور آپ زبردستی اس کی شادی کروا دیں کہ جی بعد میں بندے کا پتر بن جائے گا, الٹا آپ دو خاندانوں میں لڑائیاں ڈلوا دیں گے. تو یہ بھی کوئی اپروچ نہیں ہے. اور اس حدیث میں جو استطاعت ہے اس سے مراد اس کی سیکچول استطاعت نہیں ہے بلکہ فائنینشیل استطاعت کا ذکر ہے, کہ فائنینشلی اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے گا. ورنہ یہ تو نہ ہوتا کہ جس کی استطاعت نہیں ہے تو وہ روزے رکھے. اگر اس سے مراد وہ سیکچول چیز ہوتی پھر تو روزے بھی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو. تو اس سے مراد وہی چیز ہے. اس میں اکثر وہ مشہور کیا جی غریب آدمی آیا, حضور نے کہا شادی کر لو, اور غریب ہو گیا, کہا دوسری کر لو, اور غریب ہو گیا, تیسری کر لو, چوتھی کر لو, پھر وہ امیر ہو گیا. سر اس طرح نہیں کوئی امیر ہوتا, بیڑا گرک کیتا ہے. یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں, یہ میرا خیال ہے کماروں نے گھڑی ہوئی ہیں. ان روایتوں سے پھر بھی شادی نہیں ہونے کی جن کی نہیں ہونے کی.